کبھی میرے عزیزوں آپ کا میرا مزاج کبھی ایسا بنا، یقین جانو خدا کی قسم قیامت کے دن نماز کا حساب، روزے کا حساب، حج کا سوال حساب، یہ سارا بعد میں ہوگا۔ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ مجھے آپ کو بلائیں گے، عبدالحنان ادھر تشریف لے آؤ۔ جی میرے اللہ فرمائیں گے آج نماز کا حساب شروع نہیں ہوگا، نماز کا پرچہ تجھے دوں گا، روزے کا پرچہ تجھے دوں گا، زکوٰۃ کا پرچہ تجھے دوں گا، حج کا پرچہ تجھے دوں گا، حل کر، لیکن تیرے اخلاق کا پرچہ تو حل نہیں کرے گا، تیری بیوی حل کرے گی۔ اور میرے عزیزوں جو عورت کو پاؤں کی جوتی کہتے ہو، اللہ اکبر، سنو میرے عزیزوں، فرمایا اخلاق کا پرچہ بیوی حل کرے گی۔ آ جائیے محترمہ بیگم صاحبہ اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں، اللہ فرمائیں گے ہاں بھئی شروعات کرو اور پوچھو گھر میں کردار کیسا تھا، باہر تو کھیکی ہنستا رہتا تھا، ہوٹلوں پر رات 2 بجے انجوائمنٹ کرتا تھا، گھر میں کیسا تھا، اللہ اکبر، باوجود جاننے کے اللہ فرمائیں گے یہ تیرا نشان کیسے پڑا۔ اب وہ سنائے گی الہ العالمین، گرمی کا موسم تھا، پروردگار عالم دکان سے فون آیا کہ اتنے بجے کھانا تیار ہونا چاہیے، یہ سبزی پکنی چاہیے، یا اللہ میں نے گرمی سردی نہیں دیکھی، میں چولہے کے آگے بیٹھ گئی، اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے کھانا تیار کیا، جب پورے ٹائم پر سوئی پہ سوئی چڑھی گھر آ گیا، یا اللہ دسترخوان بھی بچھایا، اس کے ہاتھ بھی دلوائے، پنکھا لے کے میں اس کے پاس بھی کھڑی رہی اور میں نے کھانا دیا، اس نے کھانا شروع کیا، پہلا لقمہ منہ میں ڈالا، اللہ اکبر، اور میری طرف گھور کے دیکھا اور گالی دے کے کہنے لگا نمک کیوں زیادہ کر دیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے مارنا، 1 مارا 2 مارا 3 مارے، میں نے کہا مارنا پہلے پوچھ لے، اس وجہ سے نمک تیز ہوا، یہ تیرا چھوٹا بچہ سو رہا تھا، کروٹ بدلتے ہوئے گرنے لگا، ادھر نمک کی ڈبیا میرے ہاتھ میں تھی، اسے سنبھالتے نمک گر گیا، یا اللہ اسے ترس نہ آیا، اسے احساس ہی نہ ہوا میں بھی تو کسی کی بیٹی، اسے احساس ہی نہ ہوا۔ اور لوگوں جنہوں کو اللہ نے دولہا بنا دیا اور جو دولہا بنو گے تم اس وقت بیٹی کے باپ کی محرومی دیکھا کرو، جب وہ سینے سے لگا کے بیٹی کو کرنے کے لیے آتا ہے اس وقت محرومی دیکھا کرو۔ میں تو اپنی تقریروں میں میرے بیانات سنو، معاشرت میں بولتا ہوں، میں تو اپنی تقریر میں کہتا ہوں اگر کوئی بیٹی کی دعوت پر شادی پر بلائے تو خدا کے واسطے اپنے ڈرائیور کو بھی کھانا کھانے کی اجازت نہ دیا کرو۔ اگر کوئی تمہیں بیٹی کی شادی پر بلائے اکیلے ہی دعوت پہ جایا کرو اور کوشش کرو اس دن گھر سے کھانا کھا کے جاؤ، اور وہاں اتنی کھاؤ تھوڑی کھاؤ، اگر 2 کی بھوک ہے تو 1 کھاؤ، کیا پتا 1 روٹی بچ گئی تو غریب کی پگڑی کی عزت بچ جائے گی۔ وگرنہ میرے عزیزوں تم نے غریب کو دیکھا نہیں، ہاتھ جوڑتا پھرتا ہے، یار کبھی رہ گئی میں بیٹی والا ہوں معاف کر دینا، کبھی رہ گئی بیٹی والا ہوں معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر نے بھی بیٹی کو رخصت کیا، کون سی بیٹی؟ فاطمہ بنت منی، جگر کا ٹکڑا، رخصت کیا، آخری وقت رخصت ہو رہی ہے، دروازے کی چوکھٹ پر پاؤں ہے، آپ نے فرمایا ام سلمہ تو نے دیکھا نہیں میری فاطمہ کے سر کا دوپٹہ؟ ام سلمہ کی چیخ نکلی، کہنے لگی یا رسول اللہ دیکھا تو ہے، اگر میرے پاس کوئی اور ہوتا میں دے دیتی۔ آپ نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، سب دوپٹے کے سراخوں میں سے بال نظر آئے، اے عائشہ کوئی دوپٹہ نیا ہے؟ ام حبیبہ کوئی دوپٹہ نیا ہے؟ ام سلمہ کہنے لگی میرے سے رہا نہ گیا، میں اندر گئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ بس یہی دوپٹہ ہے۔ حضور نے کھول کے دیکھا 16 پیمد کپڑے کے لگے تھے، 17واں چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا اور سر پہ دوپٹہ اڑانے کے بعد فرمایا اے میری بچی 17 پیمد والا دوپٹہ آج لے لے، وعدہ کرتا ہوں انہی ہاتھوں سے قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج تجھے میں پہناؤں گا۔ اللہ اکبر، بیٹی رخصت ہوئی، بعد میں ازواج مطہرات نے پوچھا اماں کان میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے اماں کہنے لگی حضور نے میرے کان میں فرمایا تھا اے بیٹی علی سے کبھی روٹی کا سوال نہ کرنا، علی سے کبھی کپڑے کا سوال نہ کرنا، علی کے حالات میرے سامنے ہیں۔ اور پھر دوسرے کان میں فرمایا تھا بیٹی اللہ اکبر دنیا کی چیزوں سے علی سے لڑ کے میرے گھر میں نہ آنا۔ پھر آپ نے فرمایا تھا اے میری فاطمہ اگر تو علی سے لڑ کے گھر آ گئی اللہ اکبر اور علی تیرے سے ناراض ہو گیا
فاطمہ تجھے روٹی تو گھر میں ملے گی، میں محمد تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اور فاطمہ اسی حالت کے اندر اگر تیرا انتقال ہو گیا، فاطمہ تجھے غسل تو میں دلواؤں گا، تجھے کفن تو میں دلواؤں گا، لیکن میری بیٹی فاطمہ اگر علی تیرے سے ناراض تو میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ میرے عزیزوں، دو بیٹیاں کائنات کے اندر بڑی مظلوم، ایک سیدہ فاطمہ، ایک سیدہ زینب، جب مدینہ شریف میں ہجرت کر کے آئی، بیمار تھی، اسی بیماری میں دنیا سے چل بسی۔ رحمت دو عالم کو پتہ لگا، بیٹی زینب کا چہرہ دیکھا کہ بیٹی اللہ اکبر، ہجرت اور پریشانیوں کے اور ابو جہل کے منہ پر تھپڑ مارنے کے بدلے تجھے اللہ ہی دے گا۔ اور آپ نے فرمایا میری بیٹی کو غسل دو۔ سیدہ فاطمہ کو جب غسل دیا گیا، زینب کو غسل دیا گیا، فرمایا جب غسل دے لو اللہ اکبر مجھے اطلاع کرنا، کفن میں لے کے آؤں گا۔ بیٹیوں والوں تم نے لال جوڑے تو باپوں کو لاتے دیکھے، مجھے ایسا باپ دکھاؤ جی گردے والا جو اپنی بیٹی کے لیے کفن لے کے آ رہا ہو۔ جب سیدہ زینب کو غسل دیا، آواز دی کملی والے بیٹی کو غسل دے دیا، آپ نے فرمایا میں ابھی آتا ہوں۔ اندر تشریف لے گئے، جو تہمد باندھا ہوا تھا وہ تہمد اتارا، کندھے والی چادر کا تہمد بنایا، جو تہمد جسم سے لگا تھا وہ تہمد لپیٹ کے اندر کر دیا۔ فرمایا میری بیٹی کو اس کے اندر کفن دے دو۔ جب کفن دے دیا گیا، چہرہ دیکھنے کے لیے حضور آئے، فرمایا بیٹی آج تیرے باپ کے پاس تجھے دینے کو نیا کفن بھی کوئی نہیں، لیکن میری بیٹی میں نے تجھے ایسی چادر دے دی قیامت تک آئے گی، دنیا مٹ جائے گی، تیرے کفن کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ مدینے کی عورتوں کی دھاڑیں نکل گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ بتاؤ تو صحیح کون سا کفن ہے؟ زینب کے کان میں کہنے لگے اے میری بیٹی زینب، جو میں نے تجھے کفن کا کپڑا پہنایا ابھی ابھی تیرے باپ محمد کے جسم سے لگ کے آیا ہوا۔ میرے عزیزوں، اللہ کے واسطے نبی کی زندگی پڑھو۔ اگر ان کے حالات، ان کی معاشی حالت تنگی تھی تو کیا یہ ناکام ہو گئے؟ کیا ان سے اللہ ناراض ہے؟ کیا ان کے مٹی کے جھونپڑوں میں رہنے پر اللہ ناراض ہے؟ کیا میرے عزیزوں جب تک پیسہ پاس نہیں آئے گا، کیا بڑی بلڈنگیں پاس نہیں آئے گی، کیا سرمایہ پاس نہیں آئے گا، اللہ راضی نہیں ہوگا؟ نہیں میرے بھائیوں، امیر اپنی عمارت میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے، غریب اپنی غریبی میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے، مالدار اپنے مال میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے، فقیر اپنی فقیری میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ لیکن بس آخری بات میرے چاند میرے پیاروں، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، یہ تو بھائی عارف کی اماں جان کا، ان کی اہلیہ محترمہ ہماری بہن کا احسان ہے کہ انہوں نے رابطے کر کے یہاں بلا لیا اور بھائیوں نے الحمدللہ ٹکٹ بھیج دی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن میرے عزیزوں قدر کرو اس کی جس نے سب کچھ عطا فرمایا، نہ قدری نہ کرو، اپنے رب کی قدر کرو۔ آج آپ میں میرے میں سب میں کتنی قدر ہے؟ چلو چلو اس چوک میں چلتے ہیں، صبح جا کے دیکھ لیتے ہیں مجھے کتنی اللہ کی قدر ہے، اور دکان پر ریڈی لگانے والے کو، روٹ لگانے والے کو، سموسے پکوڑے لگانے والے کو اللہ کی کتنی قدر ہے۔ ایک آدمی بھیس بدل کے فقیر بن کے ایک ریڈی بال کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ کے نام پر دے دے۔ انہوں نے کہا لے ہٹا کٹا ہے، صحیح جسم ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، پھر بھی مانگتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نام پر دے دے۔ نبی نے فرمایا فقیر کا حق ہے، بے شک وہ اونٹ پر بیٹھ کر آئے، تمہارے من میں ہے دے دو، ورنہ بھلائی کی اسے دعا کر کے رخصت کر دو۔ اس نے کہا اللہ کے نام پر دے۔ پوری ریڈی کا جائزہ لیا، کچھ نہ ملا، ڈسٹ بن کچرا دان نیچے پڑا تھا، اس میں سے گلا سلا پھڑ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس فقیر کو دے دیا۔ وہ اللہ اکبر کہنے لگا بھائی کس کو دیا؟ کہ اللہ کو۔ گلا سلا پھڑ ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا، پھر جیب میں سے نوٹ نکالا 100 کا، کہنے لگا لے 2 دانے مجھے میرے بچوں کے لیے دے دے۔ دینے کا انداز ہی بدل گیا، تیور ہی بدل گئے۔ کہنے لگا اچھا گھر لے کے جاؤ گے؟ کہا جی۔ کہ اپنی مرضی سے اٹھاؤ گے یا میں دوں؟ کہ تو اپنی مرضی سے دے دے۔ پھر 2 دانے نکالے، پھر ترازو کے پاٹ میں ڈالے، کہ دیکھو آدھی چٹاک میں نے زیادہ دیا ہے، کوئی کمی کوئی داغی تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، خراب تو نہیں، کیڑے تو نہیں، گلا سب کچھ ٹھیک ہے۔ تھیلی میں ڈالے، 100 روپے اپنی جیب میں لیا۔ فقیر بھی فقیر تھا، اس نے وہ 2 دانے تھیلے میں سے نکالے اور گلا سلا پڑا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر، اور وہ 2 دانے صاف ستھرے کہا اللہ جسے تو نے اولاد دی، جسے تو نے
نے مال دیا، جسے تو نے عزت دی، جسے تو نے رزق دیا، یا اللہ اس کے دل کے اندر دیکھ تیری کتنی محبت ہے، میں نے اپنے نام پر مانگا تو مجھے یہ دے دیا، اور میں نے تیرے نام پر مانگا تو مجھے یہ دے دیا ہے۔ آج میری آپ کی میرے عزیزوں یہی تو بات ہے، اپنی ذات کے لیے جو مانگتے ہیں، خوبصورت بھی ہو، اچھا بھی ہو، سونا بھی ہو، اللہ کے نام پر جیسا کیسا دے دیا، وہ پھر بھی کتنا بڑا مہربان ہے، پھر بھی کتنا بڑا کریم ہے، وہ پھر بھی ماتھے پہ بلی لے کے آتا، کہتا ٹھیک ہے بندے تو اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے، میں اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہوں۔ آج میرے عزیزوں اللہ اکبر، آج برکتوں والی رات ہے، آج اپنے رب سے مانگ لو، آج اپنے رب سے مانگ لو، آج اپنے نصیب بجھے ہوئے جگا لو، آج اپنے رب سے اپنی بگڑی بنوا لو، آج اپنے رب کے دربار میں اس کی مخلوق کے ذریعے قریب ہو جاؤ، جتنا اس کی مخلوق پہ رحم کریں گے، جتنا اس کی مخلوق کو پیار میں قریب کریں گے، اتنا ہی اللہ ہمیں پیار میں اپنے قریب کرے گا۔ الخلق عیال اللہ، فرمایا میری مخلوق پہ انگلی نہ اٹھانا، تیرے بچوں کو کوئی گالی دے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، میری مخلوق پہ کوئی انگلی اٹھائے میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء اکرام نے فرمایا خبردار کسی آدمی کو اتنا تنگ مت کرنا کہ وہ تمہارا نام لے کر اللہ کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ جائے۔ اگر وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے تمہارا نام لے کے رونے لگ گیا تو پھر میرے عزیزوں یاد کرو، خدا پاک کی قسم نہ زمین میں کچھ بچے گا نہ قبر کے اندر کچھ بچے گا۔ میرے عزیزوں اللہ کی مخلوق